آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کا دوسرا مرحلہ۔ فیصل آباد ڈویژن میں مہاجرین کی 2 نشستوں کے لیے انتخابی دنگل۔ اہل 34 جموں 1 اور اہل 42 وادی کشمیر کے لیے پولنگ۔ دونوں حلقوں کے لیے ووٹنگ کا عمل پرامن طور پر مکمل ہوا۔ فیصل آباد ڈویژن کی دونوں سیٹوں پر نون لیگی امیدوار آگے۔ اہل 34 پولنگ سٹیشنز نمبر 53 میں 16 ووٹ ڈالے گئے۔ ووٹوں کی مجموعی تعداد 157 تھی۔ نون لیگ کے امیدوار ناصر حسین 14 ووٹ لے کر آگے رہے۔ پیپلز پارٹی کے چوہدری عبدالقدیر چوہان 2 ووٹ حاصل کر سکے۔ اہل 42 وادی کشمیر میں پولنگ سٹیشن نمبر 30 قائم کیا گیا، جہاں 53 ووٹ کاسٹ ہوئے، جن میں سے 1 ووٹ مسترد کر دیا گیا۔ یہاں نون لیگی امیدوار سید شوکت علی 25 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر رہے۔ جماعت اسلامی کے سعید احمد خان 22 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے محمد عاصم شریف 5 ووٹ حاصل کر سکے۔ اہل 42 میں ووٹرز کی مجموعی تعداد 105 تھی۔ جنگ میں اہل 34 جموں 1 کے 20 میں سے 14 پولنگ سٹیشنز کا مکمل رزلٹ آ گیا۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق نون لیگ کے ناصر حسین ڈار 1924 ووٹ لے کر آگے۔ آزاد امیدوار ریاض احمد 1180 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر۔ غیر حتمی نتائج کے مطابق اہل 42 پر مسلم لیگ نون کے سید شوکت علی شاہ 44 ووٹ لے کر سبقت لے گئے۔ ٹوبا ٹیکسی میں اہل 42 کشمیر ویلی کی کل 9 ووٹوں میں سے صرف 1 ووٹ کاسٹ ہوا۔ اہل 34 جموں 1 کے 197 ووٹوں میں سے صرف 93 ووٹ کاسٹ ہوئے۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کے ناصر حسین ڈار 51 ووٹ لے کر آگے رہے۔ سارا دن پولنگ پرامن ماحول میں جاری رہی۔ 18 ہزاری میں اہل 34 پر لیگی امیدوار ناصر حسین ڈار آگے۔ آزاد امیدوار ریاض احمد کا دوسرا نمبر۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق ناصر حسین ڈار کو 789 ووٹوں کے ساتھ واضح برتری۔ بھوانہ میں آزاد کشمیر الیکشن کے لیے 2 پولنگ سٹیشنز قائم تھے۔ حلقہ اہل 34 جموں 1 کے لیے پولنگ ہوئی۔ چک 239 اور چک 247 برال میں 402 ووٹرز رجسٹرڈ۔ پولیس، ایلیٹ فورس اور سول ڈیفنس کی بھاری نفری تعینات۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر رانا احسان افضل کا پولنگ سٹیشنز کا دورہ۔ احسان افضل نے پیپلز پارٹی کے دھاندلی کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو میں احسان افضل کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر انتخابات کا پہلا مرحلہ شفاف طریقے سے مکمل ہوا، دوسرا مرحلہ بھی منصفانہ انداز میں پورا ہوگا۔ سیاسی جماعتوں کو شکست کھلے دل سے تسلیم کرنی چاہیے۔ فیصل آباد ڈویژن میں سب سے زیادہ کشمیری ووٹ بینک جنگ میں نکلا۔ اہل 34 میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 5708 ہے۔ اہل 34 جموں 1 کے لیے 20 پولنگ سٹیشنز قائم تھے۔ حلقہ اہل 42 میں ووٹرز کی تعداد 118 اور 3 پولنگ سٹیشنز بنائے گئے تھے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے لیے پولنگ چنیوٹ اور چناب نگر کے بعض پولنگ سٹیشنز پر 1 بھی ووٹ کاسٹ نہ ہوا۔ آفیسر اور پولنگ عملہ ووٹرز کی راہیں تکتا رہا۔ ٹوبا ٹیکسی میں ووٹرز کا ٹرن آؤٹ نسبتاً کم رہا۔ پولنگ سٹیشنز پر انتخابی عمل پرامن ماحول میں جاری رہی۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکنان اپنی اپنی امیدوار کی کامیابی کے لیے خاصے پرجوش دکھائی دیے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے لیے جنگ میں پولنگ۔ ایم پی عابدہ بشیر اور سابق ایم پی راشدہ یعقوب کا پولنگ سٹیشن کا دورہ۔ کہا مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں حکومت بنائے گی۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کا دوسرا مرحلہ جنگ میں کامیابی کے لیے پیپلز یوتھ آرگنائزیشن متحرک رہی۔ ڈویژنل جنرل سیکرٹری حسنین صفرا کا کشمیر کالونی کیمپ کا دورہ، کارکنوں سے ملاقات کی، انتظامات پر اطمینان کا اظہار بھی کیا۔ فیصل آباد میں ستیانہ روڈ سے ملحقہ فٹ پاتھ تجاوزات مافیا کی زد میں آ گیا۔ سڑک پر ریڑھیوں کی لمبی لمبی قطاریں، راہگیروں کا گزرنا محال ہو گیا۔
عرصہ دراز سے روڈ اور فٹ پاتھ سے تجاوزات ختم نہ کرائی جا سکے۔ فیصل آباد میں بیوٹیفیکیشن کے کام پریشانی کا سبب امین پور بازار میں سیوریج کا پانی دکانوں میں داخل، تاجروں کے لیے کاروبار کرنا مشکل ہو گیا۔ کہتے ہیں پانی کے باعث لاکھ روپے کی کتابیں خراب ہو گئی۔ باسا کو بار بار شکایت کر چکے مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ انتظامیہ سے اپیل ہے کہ اس مسئلے کو فوری حل کیا جائے۔ فیصل آباد پہاڑی گراؤنڈ سے ملحقہ گرین بیلٹ تباہ حالی کا شکار، کہیں گھاس کئی فٹ اونچا تو کہیں نام و نشان تک ختم ہو گیا۔ کھلا نالا بھی حادثات کی دعوت دینے لگا۔ مکین شدید مشکلات میں مبتلا، کہتے ہیں گندگی اور کوڑے کرکٹ نے زندگی اجیرن بنا دی۔ اعلیٰ حکام اور حلقے کے منتخب نمائندے فوری اقدامات اٹھائیں۔ فیصل آباد میں سبزیوں میں سبز مسالہ جات کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، 7 روز کے دوران آلو 7، ادرک 15 اور ٹماٹر 20 روپے کلو سستے ہوئے۔ سبز مرچ اور شملہ مرچ کے نرخوں میں کمی ریکارڈ، بینگن، پیاز، پھول گوبھی، ٹینڈے اور مٹر کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ آلو کا سرکاری ریٹ 28 روپے، بازار میں 100 روپے کلو فروخت۔ ادرک 330 روپے مقرر، مارکیٹ میں 400 روپے تک میسر۔ اروی کی سرکاری قیمت 65 روپے، گلی محلوں میں 150 روپے کلو فروخت۔ بینگن 150 روپے مقرر۔ چنوٹ میں 7 روز کے دوران چکن، انڈے اور سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ۔ پیاز، لہسن، چائنا، بینگن، گھیا کدو، دیسی ٹینڈے مہنگے ہو گئے۔ ٹماٹر، شملہ مرچ کے نرخوں میں کمی دیکھی گئی۔ پیاز 20 روپے بڑھا کر 115 مقرر، مارکیٹ میں 150 روپے کلو فروخت۔ ٹماٹر 15 روپے سستا ہو کر 270 روپے مقرر، مارکیٹ میں 350 روپے میسر۔ لہسن چائنا کا سرکاری ریٹ 350، بازار میں 400 روپے دستیاب۔ ادرک 350، آلو 35، سبز مرچ 105 روپے کلو فروخت۔ بینگن 120 روپے، پھول گوبھی 125 روپے کلو بکنے لگی۔ گھیا کدو 110 روپے اور دیسی ٹینڈے 160 روپے فروخت۔ لیمو 225 روپے اور شملہ مرچ 300 روپے کلو تک جا پہنچی۔ پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کی بڑھتی قیمتیں نامنظور، جماعت اسلامی کی 7 اگست کو ہڑتال کی تیاریوں میں تیزی۔ فیصل آباد میں لوئرز ونگ اور تاجر ونگ کا مشاورتی اجلاس، پرامن احتجاج کے لیے لاہ عمل پر گفتگو۔ سابق صدر ڈسٹرکٹ بار میاں انوار الحق کہتے ہیں جماعت اسلامی پرامن احتجاج کرے گی۔ فیصل آباد کلوٹ بورڈ کا احتجاج سے اعلان لا تعلقی، صدر سلطان بٹ، چیئرمین ڈاکٹر یوسف، سیکرٹری شیخ فیصل اور دیگر کی پریس کانفرنس۔ کہا تاجر احتجاج کی کال پر کان نہ دھریں، کاروبار معمول کے مطابق جاری رکھیں، تاجروں سے غیر مصدقہ خبروں پر یقین دہانی کرنے کی اپیل۔ کمالیہ انتظامیہ نے چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے جلوس کے انتظام کو حتمی شکل دے دی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر ارم شہزادی کا جلوس کے روٹس کا دورہ، کہا عزاداروں کو بہترین سہولیات فراہم کی جائیں گی، جلوس کے راستوں میں سبیلوں کا بھی خاص اہتمام ہوگا۔ رفا انٹرنیشنل کالج فیصل آباد کا پہلا گریجویشن کنووکیشن طلباء، طالبات اور فیکلٹی ممبران کی کثیر تعداد میں شرکت، نمایاں پوزیشن ہولڈرز کو گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ گریجویشن مکمل کرنے والے 700 سے زائد طلباء میں اسناد تقسیم۔ چیئرمین رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی ڈاکٹر مدثر احمد کہتے ہیں ادارے کا مقصد صرف ڈگری نہیں بلکہ باصلاحیت اور باکردار۔ فیصل آباد واٹر سپلائی، سیوریج اینڈ ڈرینیج ماسٹر پلان، جائکا پاکستان کے کنٹری ہیڈ جاپانی سفیر کا دورہ فیصل آباد، ایم ڈی باسا، ثاقب رضا اور دیگر نے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ چھال پر بریفنگ دی۔ وقت نے واٹر سپلائی امپروومنٹ پروجیکٹ کی سائٹس کا جائزہ بھی لیا۔
یوم آزادی کی آمد 14 اگست کی تیاریاں شروع، فیصل آباد جھنگ ٹوبار چنوٹ کے بازار سبز ہلالی پرچموں سے سج گئے، قومی پرچم، بیجز، ٹوپیاں، جھنڈیاں اور دیگر آرائشی سامان کی خریداری عروج پر پکڑنے لگی۔